IMF مشن کا دورہ پاکستان مکمل، مہنگائی میں کمی، ٹیکس آمدن بڑھانے اور اصلاحات پر زور۔ یہ دورہ 19 مئی سے شروع ہوا تھا، جس میں مالی سال 2025-26 کے بجٹ، اقتصادی اصلاحات اور پالیسی معاملات پر تفصیلی اور تعمیری مذاکرات کیے گئے۔ مشن کے اختتام پر جاری کیے گئے اعلامیے میں آئندہ دنوں میں بجٹ مذاکرات جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا، جبکہ اگلا جائزہ اجلاس رواں سال کی دوسری شش ماہی میں ہوگا۔ اعلامیے کے مطابق پاکستانی حکام سے ہونے والی بات چیت مثبت اور تعمیری رہی۔ وفد نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان نے مالیاتی استحکام اور پالیسیوں کے تسلسل کے لیے عزم کا مظاہرہ کیا۔ توانائی کے شعبے میں جاری اصلاحات، مہنگائی، بجلی کے ڈھانچے کو ختم کرنے اور توانائی کی لاگت کو کم کرنے پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ IMF نے پاکستان پر زور دیا کہ مہنگائی کو 5 سے 7% کے ہدف میں لانے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی برقرار رکھی جائے۔ وفد نے بتایا کہ پاکستان کا پرائمری سرپلس کا ہدف 1.6% مقرر کیا گیا ہے، جبکہ آئندہ مالی سال میں زر مبادلہ کے ذخائر کو مستحکم رکھنے اور کرنسی کے ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ کے مطابق رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ بیرونی معاشی دباؤ کا مقابلہ کیا جا سکے۔ پنجاب میں گرمی کی لہر، بارش ہوگی یا نہیں؟ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں، تاہم گزشتہ چند روز کی نسبت سورج کی تپش میں قدرے کمی آنے سے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ دوسری جانب لاہور میں چلنے والی ہلکی ہواؤں نے گرمی کی شدت کو کچھ حد تک کم ضرور کیا، مگر موسم اب بھی خشک اور گرم ہے۔ موسمیاتی ماہرین کے مطابق لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ شہریوں کو گرمی کی شدت سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران موسم مزید گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ بارش کے کوئی امکان موجود نہیں۔ ماہرین موسمیات کے مطابق موجودہ موسم کا سلسلہ برقرار رہنے کی صورت میں درجہ حرارت میں مزید اضافہ بھی ممکن ہے۔ شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں، پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور خاص طور پر بچوں اور بزرگوں کا خصوصی خیال رکھیں تاکہ گرمی کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ امریکہ کا بھارت میں تیار ہونے والی آئی فون پر نیا ٹیکس، مودی کے لیے ایک اور بڑا دھچکا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت میں بننے والی ایپل آئی فون کی حوصلہ شکنی کے لیے ایک اور بیان دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں صرف وہی آئی فون فروخت ہوں گے جو امریکہ میں ہی بنے اور تیار کیے گئے ہوں، نہ کہ بھارت یا کسی اور جگہ سے درآمد کیے گئے ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے آئی فون کی امریکہ میں فروخت پر ایپل کمپنی کو ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ ایپل کے مالک ٹم کک کو اس حوالے سے پہلے ہی آگاہ کر چکا ہوں۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 1 جون سے یورپی یونین پر بھی 50% تجارتی ٹیرف عائد کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ یورپی یونین کے ساتھ معاملات کرنا نہایت مشکل ثابت ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یورپی یونین کی تجارتی رکاوٹیں، ویٹ ٹیکس، کارپوریٹ جرمانے، غیر مالیاتی تجارتی رکاوٹیں، امریکی کمپنیوں کے خلاف غیر منصفانہ اور بلا جواز مقدمے اور دیگر عوامل نے امریکہ کے ساتھ سالانہ $25 کروڑ سے زائد کا تجارتی خسارہ پیدا کیا ہے، جو کہ بالکل ناقابل قبول ہے۔ بجلی بلوں کی مد میں صوبوں کے ذمہ 161 ارب روپے واجب الادا، سندھ سب سے آگے۔ سینیٹر محسن عزیز کی زیر صدارت ہونے والے قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں پاور ڈویژن حکام کے جانب سے بتایا گیا ہے کہ بجلی بلوں کے بقایا جات کی مد میں خیبر پختونخوا نے 10 ارب روپے، پنجاب نے 42، سندھ نے 67 اور بلوچستان نے 42 ارب روپے ادا کرنے ہیں۔ کمیٹی نے یہ بھی نوٹ کیا کہ خیبر پختونخوا کے علاوہ کسی بھی صوبے نے مجوزہ مفاہمتی بیان پر دستخط نہیں کیا۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی نے صوبائی سطح پر دکھائی جانے والی غفلت پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور بقایا جات کی فوری وصولی کی ہدایات کی۔ وزارت بجلی کی سیکرٹری نے اعلان کیا ہے کہ حکومت نے پہلے مرحلے میں 3 پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں آئسکو، فیسکو اور گیکو کی نجکاری کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ دوسرے مرحلے میں لیسکو، میپکو اور ہیسکو کی بھی نجکاری کی جائے گی۔ کمیٹی نے ملازمین کے مستقبل کے حوالے سے شدید تشویش کا اظہار کیا اور وزارت کو ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے رضاکارانہ قبل از وقت ریٹائرمنٹ کے اختیارات سمیت ملازمین دوست پالیسیاں وضع کرنے کی ہدایت کی۔